نبی کی یاد کو دل میں سجا لے جس کا جی چاہے، نبی کی یاد کو دل میں سجا لے جس کا جی چاہے، دل ویرانہ کو جنت بنا لے جس کا جی چاہے، نبی کی یاد کو دل میں بسا لے جس کا جی چاہے، دل ویرانہ کو جنت بنا لے جس کا جی چاہے۔ اور یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے اے مسلمانوں، یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے اے مسلمانوں، عمل سے اپنے خالق کو منا لے جس کا جی چاہے، عمل سے اپنے خالق کو منا لے جس کا جی چاہے۔ اور خدائے پاک کے محبوب کی پاکیزہ محفل ہے، خدائے پاک کے محبوب کی پاکیزہ محفل ہے، یہاں رحمت برستی ہے نہا لے جس کا جی چاہے، یہاں رحمت برستی ہے نہا لے جس کا جی چاہے۔ اور اس محفل کے تعلق سے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ یہ وہ محفل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں، ہم اور آپ آئے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ اس محفل کے بارے میں شاعر کہتا ہے یہ وہ محفل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں اور ملائک لے کے رحمت کے یہاں انوار آتے ہیں، اور غلامان شہیدین بزم میں یوں آتے ہیں جیسے بھکاری بھیک لینے برسرے دربار آتے ہیں، بھکاری بھیک لینے برسرے دربار آتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں مصیبت میں اغثنی یا رسول اللہ، جو کہتے ہیں مصیبت میں اغثنی یا رسول اللہ، تو مدد کرنے کو اس کی سید ابرار آتے ہیں، مدد کرنے کو اس کی سید ابرار آتے ہیں۔ برادران اسلام، ابھی آپ حضرات نے شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ جناب جمیل اختر جمشید پوری سے بہت ہی خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام سماعت کیا، اور ان سے قبل ہمارے محلہ کے مسجد کے خطیب و امام مولانا جسیم الدین مظہری صاحب قبلہ نے مختصر وقت میں بہت ہی جامع تقریر فرمائی۔ نماز ادا کرنے کے لیے وہ تشریف لے گئے، انشاءاللہ نماز کے بعد وہ پھر تشریف لائیں گے، اور جمیل اختر صاحب قبلہ میں ضرورت کے مطابق گئے ہیں، انشاءاللہ ضروریات سے فارغ ہو کے وہ پھر تشریف لائیں گے اور 1-2 کلام ان سے اور مزید پڑھوایا جائے گا۔ یہ بزم نور، یہ ذکر نبی ملے نہ ملے، آپ کو تو روز ہی سونا ہے، کل بھی سوئے تھے پھر کل سونا ہے، کل سوئے تھے نا کل پھر سونا ہے، لیکن یہ بزم نور، یہ ذکر نبی ملے نہ ملے، سرور و کیف کی محفل مجھے ملے نہ ملے، ارے نصیب اپنا جگا لو درود پڑھ پڑھ کر، خدا ہی جانے کہ پھر زندگی ملے نہ ملے، خدا ہی جانے کیا گارنٹی ہے کہ کل کوئی زندہ رہے گا، رات اس کی کٹے گی، صبح ہو سکتا ہے کہ اعلان ہو جائے، نہایت افسوس کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نہ رہے، کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ محترم حضرات، آج کی یہ چہلم شریف کی محفل جسے مرحوم شمیم قریشی کے اہل خانہ نے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد فرمائی، اور ہم اور آپ اس میں شریک ہونے کی سعادت سے سرفراز ہو رہے، مالا مال ہو رہے ہیں۔ ان کے گھر کے تمامی افراد کے ساتھ میں اظہار افسوس کرتا ہوں اور دل کی عطا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو، لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں کیا ہے کہ وہ لوگ خوش نصیب اور خوش وقت ہوتے ہیں جو اپنے جانے کے بعد اپنے پیچھے ایسے خاندان کے افراد چھوڑ جاتے ہیں کہ جو ان کے جانے کے بعد ان سے تعلق قائم رکھنے کے لیے چہلم شریف کی محفل، کبھی برسی اور سالانہ کی محفل اور کبھی عرس کی محفل کی تقاریب منعقد کر کے ان سے تعلق اپنا اور مضبوط اور مستحکم کرتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ فوت شدگان کے ساتھ ہمارا تعلق انہی محافل کے ذریعے قائم و دائم رہتا ہے، انہی محافل کے ذریعے، کبھی قرآن خوانی کی شکل میں، کبھی ملاد شریف کی شکل میں، کبھی صدقات و خیرات کی شکل میں، ہم ان کی بارگاہ میں تحفہ اور تحائف پیش کرتے رہتے ہیں، ان کی روح بھی خوش ہوتی رہتی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس شخص کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے جس کے لیے مانگی جائے وہ سامنے موجود نہ ہو. غائب کی دعا، جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں وہ موجود نہیں ہے، اس کے لیے ہم دعا اگر کریں تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. کیوں؟ اس میں سبب کیا ہے، راز کیا ہے، فلسفہ کیا ہے کہ غائب کی دعا جلدی کیوں قبول ہوتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کیونکہ اس دعا میں خلوص ہوتا ہے، اس میں رعایت نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، بناوٹ نہیں ہوتی، تصنع نہیں ہوتا، اس لیے وہ دعا بارگاہ الہی میں جلدی قبول ہوتی ہے. سنیے اور سمجھیے. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ دعا ایسی قبول ہوتی ہے کہ چاہے وہ زمین پر ہو یا زمین کے اندر ہو اس کے لیے دعا قبول ہوتی ہے. بولیے سبحان اللہ. میرے محترم اسلامی بھائیوں، آج جس مرحوم کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرنے آئے ہیں وہ ہمارے درمیان تو کیا، وہ ہماری نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئے، ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئے. اب اگر رب نے چاہا تو انشاءاللہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی، ورنہ ہمیشہ کے لیے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور ایسے غائب ہو گئے. لہذا آج کی اس محفل میں اس غائب کے لیے ہم سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ اللہ مرحوم کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے، ان کے قبر پہ رحمت النور کی بارشیں برسا اور جمال رحمت میں جگہ عنایت فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. آج لوگ نفع تو نہیں پہنچا رہے، نقصان ہی پہنچا رہے ہیں. راستے میں بھی جلالت ڈال دیتے تاکہ ادھر سے نہیں آوے، ہے نا، گندگی ڈال دیتے تاکہ ادھر سے آنا جانا بند ہو جائے. نفع نہیں پہنچاتے، نقصان ہی پہنچاتے ہیں. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. اب یہ نفع پہنچانا مطلق ہے، چاہے زمین کے اوپر جو ہے اس کو پہنچائے یا زمین کے اندر جو ہے اسے پہنچائے. یہ مطلق ہے، جو آپ زمین کے اوپر ہیں ان کو بھی نفع پہنچائیں اور جو زمین کے اندر چلے گئے ان کو بھی آپ نفع پہنچائیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسا کرنے والا بہترین انسان ہے، ایسا کرنے والا بہترین انسان ہے. ایک اور مقام پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میت قبر میں ایک ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے. جیسے کوئی آدمی تالاب میں، سمندر میں، دریا میں ڈوب رہا ہو اور آواز لگا رہا ہو ہمیں بچاؤ، میں ڈوب رہا ہوں، میں غرق ہو رہا ہوں، میں ہلاک ہو رہا ہوں. اس طرح سے میت قبر سے فریاد لگاتی ہے، آواز لگاتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے بچاؤ. تو اب آپ اسے کیسے بچائیں گے؟ قبر کے اندر تو نہیں اتر جائیں گے انہیں بچانے کے لیے، کیسے بچائیں گے؟ تو اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا درود پڑھ کر اسے بچا لو، سلام پڑھ کر اسے بچا لو، قرآن پڑھ کر اسے بچا لو، قرآن شریف پڑھ کر اس کا ثواب اسے پہنچا دو تاکہ وہ ڈوبنے سے بچ جائے، ہلاک ہونے سے بچ جائے. اور یہی معاملہ سب کے ساتھ ہونے والا ہے. آج کوئی ڈوب رہا ہے تو کل ہم بھی ڈوبنے والے ہیں، کل ہم بھی چیخیں گے، ہم بھی چلائیں گے. لہذا آج اگر ہم کسی کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے تو انشاءاللہ کل ہمارے لیے بھی کوئی دعائیں مغفرت کرے گا. کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت مرحومہ ہے، میری امت مرحومہ ہے. مرحومہ کسے بولتے ہیں؟ جن پر رحم کیا جائے، مرحوم جس پہ رحم کیا جائے. تو میری امت مرحومہ ہے. تو صحابہ نے آپ ذکر ہے کیسے کہا میری امت گناہوں کے ساتھ قبر میں داخل ہوگی، میری امت گناہوں کے ساتھ قبر میں داخل ہوگی لیکن جب اٹھے گی تو گناہوں سے پاک و صاف ہوگی. قیامت کی جب اسے اٹھایا جائے گا تو گناہوں سے پاک و صاف ہوگی. کہا کیسے یا رسول اللہ؟ وہ تو قبر میں ہے، نہ وہاں قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ کوئی اور نیکی کر سکتا ہے، تو گناہوں سے پاک و صاف کیسے اٹھے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں مومنین کے دعاؤں کی برکت سے، استغفار کی برکت سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی لیے جب بھی دعا مانگو تو فقط اپنے لیے نہیں مانگو، ساری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگو اور جمع کر صیغہ استعمال کرو کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ساری امت مسلمہ کو بھی بخش دے. ایک کنسپٹ، ایک عقیدہ ان لوگوں کا ہے
کہ موت جو ہے آتی ہے تو انسان مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ ذرا اس کو تھوڑا کلیئر کریں کہ انسان مرنے کے بعد مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، یا باقی رہتا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میت قبر میں اپنے گھر والوں کی دعاؤں کا منتظر رہتی ہے۔ میت قبر میں اپنے رشتہ داروں، خیش و اقارب، دوست و احباب کی دعاؤں کا منتظر رہتی ہے۔ اگر باپ زندہ ہے اور مرنے والا بیٹا ہے تو اپنی باپ کی دعا کا منتظر ہوتا ہے۔ بیٹی مر گئی، ماں زندہ ہے تو اپنی ماں کی دعاؤں کا منتظر رہتی ہے، اپنے بھائی کے دعاؤں کا منتظر رہتی ہے میت، یہاں تک کہ اپنے دوست کی دعاؤں کا بھی منتظر رہتی ہے میت قبر میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، کیا مرنے والا، مٹ جانے والا بھی منتظر ہوتا ہے؟ وہ تو انتظار میں ہے کہ باپ کی دعائیں، ماں کی دعائیں، بھائیوں کی دعائیں، دوست و احباب کی دعائیں، وہ منتظر رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہو جاتا، صرف وہ دنیا بدلتا ہے۔ کیا بدلتا ہے؟ دنیا بدلتا ہے۔ جناب جمیل اختر جمشید پوری صاحب قبلہ توجہ فرمایا، وہ ہوا میں جو ہم گئے تھے اور وہ حضرت نے کہا تھا کہ انسان مر جاتا ہے، ہم نے کہا انسان مرتا ہی نہیں ہے۔ جب انسان پیدا ہو گیا تو اب اسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گیا۔ جی ہاں، ہمیشہ کے لیے اب پیدا ہو گیا۔ اب میں اس کو کلیئر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ حضرت تک میری بات پہنچ جائے اور اصلاح ہو جائے۔ انسان جب پیدا ہو گیا، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان پیدا ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گیا۔ دیکھیے، اس دنیا سے پہلے بھی ہم کسی دنیا میں تھے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کسی دنیا میں تھے، جس دنیا میں تھے اس دنیا کو عالم ارواح کہتے ہیں، روحوں کی دنیا۔ کون سی دنیا؟ روحوں کی دنیا۔ ہم اس میں تھے، برتھ کے ذریعے، پیدائش کے ذریعے ہم اس دنیا میں، جسے عالم شہادت کہتے ہیں، دنیا میں آئے۔ عالم ارواح سے عالم شہادت میں آئے۔ یہ دنیا جس میں ہم آپ سانس لے رہے، جی رہے، اسے عالم شہادت کہتے ہیں۔ اور اس میں بھی معاملہ ختم نہیں ہے کہ اسی دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں موت کے ذریعے، پیدائش کے ذریعے اس دنیا میں آئے عالم شہادت میں، اب موت کے ذریعے ہم کون سے دنیا میں پہنچ جائیں گے؟ عالم برزخ میں، برزخی دنیا۔ یہ جو قبر میں ہم اور آپ چلے جائیں گے، اس میں بھی ایک زندگی ہے ہمارے لیے۔ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی تو برزخی دنیا میں ہمارے آپ کو رہنا ہے۔ ماں کے پیٹ میں آپ 9 مہینہ رہے اور اس دنیا میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کتنے دن رہیں گے، کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے، کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن برزخی دنیا قبر میں کب تک رہیں گے؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، تب تک ہمیں اور آپ کو عالم برزخ میں رہنا ہے۔ اور عالم برزخ سے پھر ایک اور دنیا ہے جسے عالم قیامت کہتے ہیں، وہ بھی ایک دنیا ہے۔ یہ دنیا تو 12 گھنٹے کی ہے، گرمیوں میں کچھ اور بڑی 15 گھنٹے کی، 14 گھنٹے کی، لیکن جو عالم قیامت ہے اس کا 50,000 سال کا ایک ہی دن ہوگا۔ 50,000 سال کا ایک ہی دن ہوگا۔ یہاں تو 100 سال، 50 سال اگر انسان زندہ رہ جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں اتنی عمر پائی اس نے، 100 سال کی زندگی پائی، لیکن 50,000 سال کا ایک ہی دن ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو وہ عالم قیامت ہے۔ یہاں سے ہم وہاں گئے، اب ایک اور آخری دنیا ہے، وہ عالم جنت ہے یا عالم دوزخ ہے۔ اب فیصلہ ہو جائے گا کہ کس دنیا میں اللہ ہمیں بھیجے گا، عالم جنت میں یا عالم دوزخ میں۔ اس کے بعد پھر کوئی دنیا نہیں ہے۔ جو جنت چلا گیا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، جو جہنم میں چلا گیا اس میں سے اگر کچھ مسلمان گئے تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں، ولیوں، نبیوں، رسولوں اور اپنے دوستوں کی شفاعت کے ذریعے اسے نکالے گا اور پھر اس کے بعد داخل جنت فرمائے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو انسان صرف دنیا بدلتا ہے، مرتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا۔ اب تھوڑا میں اس کو اور واضح کروں کہ جب انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کو نہلایا جاتا ہے اور اس میں کتنا پانی صرف ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ حضرات کو ہوگا۔
ایک انسان جس کی میت ہو گئی اس کو نہلانے میں کتنا پانی ضائع ہوتا ہے، کتنا پانی لگتا ہے، اس کا اندازہ آپ حضرات کو ہوگا۔ اور اسی دنیا میں کچھ ایسے خطے ہیں، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں نہانے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، لیکن وہاں لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، اور یہاں میت کو نہلانے میں وافر مقدار میں پانی بہایا جا رہا ہے۔ اگر میت مر کے ختم ہو گئی، فنا ہو گئی، مٹ گئی، تو پھر اتنا پانی کیوں بہا رہے ہو؟ اتنا پانی کیوں بہا رہے ہو؟ جب یہ مر گئی، ختم ہو گئی، فنا ہو گئی، تو اتنا پانی کیوں بہا رہے ہو؟ اور اسی پر اکتفا نہیں ہے کہ صرف اتنا پانی بہا دیا، بلکہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، لیکن یہاں میت کو 20-22 گز کفن کا کپڑا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میت اگر مر گئی، ختم ہو گئی، فنا ہو گئی، ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی، تو اتنے کپڑے اس کے اوپر ضائع کیوں کر رہے ہو؟ اور یہیں تک موقف نہیں ہے، بلکہ حکم ہے شریعت کا کہ میت کو نہلاؤ بھی، کفناؤ بھی، اور اسے وضو بھی کراؤ، اور اس کو خوشبو بھی لگاؤ۔ بولو بولو بولو، خوشبو بھی لگاؤ۔ یہ اتنا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے میرے مالک؟ اتنا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ مرنے والے کو جب ہم زمین کے اندر جا کے دفنا کرا جائیں گے، منوں پر مٹی نیچے دبا کے اسے چلے آئیں گے، تو پھر اتنا نہلانا کیوں، اور اس کو اتنا غسل دینا کیوں، اتنے کپڑے پہنانا کیوں، وضو کرانا کیوں، اور خوشبو سے معطر کرنا کیوں؟ اور یہی تک محدود نہیں ہے، یہ بھی حکم ہے کہ جب میت لے کر چلو تو دھیرے دھیرے چلو، آہستہ آہستہ چلو، تاکہ میت کو جھٹکا نہ لگے۔ یہ سنا ہے آپ نے؟ میت کو جھٹکا نہ لگے، اس لیے آہستہ آہستہ چلو۔ تو میرے بھائی، کیا اگر کوئی مر کے فنا ہو جائے تو کیا اس کو بھی جھٹکے سے بچایا جاتا ہے؟ پتہ چلا کہ وہ فنا نہیں ہوا ہے، وہ مٹا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، صرف اس نے دنیا بدلی ہے، صرف اس نے دنیا بدلی ہے۔ لہٰذا دھیرے دھیرے لے کر چلو جنازے کو، زور سے لے کر تیز دوڑ کر مت جاؤ، کیونکہ اس کو جھٹکا لگے گا، اسے تکلیف ہوگی۔ اور پھر جب قبر میں آپ نے میت کو اتار دیا تو کیا حکم ہوتا ہے کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دو۔ بولیے بولیے، اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دو، کعبہ کی طرف کر دو۔ ارے مٹنے والے، فنا ہونے والے، اب چاہے جو چاہو کرو، لیکن یہ قبلے کی طرف رخ کر دو۔ یہ شریعت کا حکم کیوں ہے؟ جب ہم نے یہ سوال کیا تو عرش سے آواز آئی کہ اے بندے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اسے دفن کر کے مٹی کے نیچے دبا کر کے تو چلا جائے گا، لیکن ہم قریب مدینے سے میرا محبوب آئے گا اور اس کو دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے، دیدار رسول ہونے والا ہے، اس لیے اس کا رخ قبلے کی طرف کر دو، کیونکہ مدینے والا اسی سائڈ سے تشریف لاتا ہے، مدینے والا اسی سائڈ سے تشریف لاتا ہے۔ لہذا یہ تو کلیئر ہو گیا کہ عام انسان زندہ رہتا ہے، پھر نبیوں اور ولیوں کی زندگی کا کیا عالم ہوگا؟ نبی کس انداز میں زندہ ہو گئے اپنی قبروں میں، اور ولی اولیاء حضرات اپنی قبروں میں کس انداز سے، کس شان سے زندہ ہو گئے میرے محترم اسلامی بھائیوں۔ لیکن کچھ لوگ تو نبیوں ولیوں کو بھی گھسیٹ لیتے اور کہتے مر گئے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ اور میں نے ثابت کر دیا نا آپ حضرات کو کہ اگر مر گئے مٹی میں مل گئے، فنا ہو گئے، تو اتنا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اتنا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ خوشبو لگائی جا رہی ہے، وضو کرایا جا رہا ہے، اور غسل دیا جا رہا ہے، کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، اور حکم ہو کے آہستہ سے لے کر چلو، اور پھر قبر میں اس کا رخ قبلہ کی طرف کر دو۔ کہیے سبحان اللہ، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم بیان تو صلی علیہ۔ میں تمہیں بار بار یہاں آتا نہیں ہوں، آج تھوڑا موقع ملا ہے کہ کچھ آپ حضرات کے سامنے ضروری باتیں پیش کر دوں، اس سے انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع بھی ملے گا۔ یہ موت جس سے ہم لوگ گھبراتے ہیں اور کسی کو جلدی مرنے نہیں دیتے، بڑے بڑے اسپتال میں لے جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر سے ان کا علاج کراتے تاکہ یہ بچ جائے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ ہم اس سے بچا رہے ہیں کہ بچ جائے کچھ دن اور، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں موت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور
तोहफा के बारे में मेरे आका ने फरमाया तोहफे दिया करो एक दूसरे को तोहफे दिया करो, क्या होगा, इससे मोहब्बत बढ़ती है। सुभान अल्लाह। तोहफा देने से क्या होता है, मोहब्बत बढ़ती है। तो हम और आप तोहफा दे एक दूसरे के तो मोहब्बत बढ़े, और अल्लाह अगर तोहफा दे तो क्या वो खत्म हो जाए, अरे उसका दर्जा और अल्लाह ताला बढ़ा देता है। जब हम और आप तोहफा देते हैं तो मोहब्बत बढ़ती है, और अल्लाह तोहफा देता है तो क्या वो खत्म हो जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में और पैदा होती है, उसका दर्जा अल्लाह ताला मजीद बढ़ा देता है। लेकिन थोड़ा था कि एक बात मैं आपको करूं कि मौत को मेरे आका ने तोहफा बताया मोमिन के लिए, और फिर कुरान और हदीस में इसका जिक्र है मौत के बारे में कि किसी इंसान को 1000 तलवारों से मारा जाए, एक तलवार से नहीं 1000 तलवारों से मारा जाए, ये मौत उससे भी शदीद तर है, उससे भी खतरनाक है। किसी इंसान को आग में जलाया जाए, मौत उससे भी खतरनाक है। पानी में डुबाया जाए, उससे भी मौत खतरनाक है। तो एक तरफ तो मौत का ये मामला है कि जब मौत आती है तो इंसान का पूरा वजूद हिल जाता है, उसकी आंखें पीछे की तरफ झक जाती हैं, नाक टेढ़ी हो जाती है, पिल्ली से पिल्ली मिल जाती है, उसका अजीब जोग्राफिया बदल जाता है। तो मैं पूछता हूँ कि या अल्लाह, एक तरफ तो कहा गया कि मौत मोमिन के लिए तोहफा है, और दूसरी तरफ हालत ये है कि आंख पीछे को धस गई और नाक जो है नाक की हड्डी बदल गई और पूरा जोग्राफिया बदल गया। तो कहा गया उसी हदीस शरीफ में इसका जवाब मौजूद है, उसी हदीस शरीफ में इसका जवाब मौजूद है कि मौत मोमिन के लिए तोहफा है, जो मोमिन नहीं है उसके लिए तोहफा नहीं है। जी हाँ, अभी सब लोग समझ रहे तोहफा है हमारे लिए, ये सिर्फ मोमिन के लिए तोहफा है। अल मौत तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। हाँ, अगर आप मोमिन हो जाएंगे तो फिर आपके लिए कहा जाएगा, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपना घर गया, कैद से छूटा वो अपना घर गया। और अगर आप मोमिन की मौत मरेंगे तो एक और आपके लिए बशारत है, एक और खुशखबरी है। मेरे आका ने फरमाया कब्र मोमिन रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह, कि मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। क्या मैं तो शुगर पेशेंट हूँ, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ और हिम्मत कर रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया कब्र मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, और काफिर के लिए जहन्नम का गड्ढा है। तो अब आप बताइए कि जन्नत में या बाग में मुर्दा रहते हैं या जिंदा रहते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, जन्नत में या बाग में जिंदा रहते हैं या मुर्दा रहते हैं? तो जो मोमिन की कब्र जन्नत बन गई वो कब्र में भी जिंदा है और जन्नत में भी जिंदा रहेगा। लिहाजा मरने वाला मरता नहीं, फना नहीं होता, बल्कि अपने अमल के हिसाब से कब्र में रहता है। अगर नेक अमल किया है तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, और गुनाहगार खताकार सियाकार है तो उसकी कब्र जन्नत के गड्ढों में से एक गड्ढा है। ये फलसफा आपने समझ लिया। अब आपके ऊपर है कि आपको अपनी कब्र को कैसे बनाना है, जन्नत का बाग बनाना है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बनाना है। इसीलिए आज ही अपने रब को मना ले, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज ही अपने रब को मना ले, जिंदगी का भरोसा नहीं है। थोड़ा आगे चलते हैं। अल्लामा इकबाल तो मौत को मानते ही नहीं है। अगर अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी वो मौत को मानते ही नहीं है, वो कहते मौत का कोई वजूद ही नहीं है, हर तरफ जिंदगी जिंदगी है, कब्र के बाहर भी जिंदगी थी और कब्र के अंदर भी जिंदगी है। अल्लामा इकबाल सुना मैंने अपना, हाँ, वो कहते हैं कब्र के बाहर भी जिंदगी थी, कब्र के अंदर भी जिंदगी है, मौत का कोई वजूद ही नहीं है। उनके बारे में पाकिस्तान के गालिब अल्लामा अब्दुल सत्तार नियाजी वो फरमाते हैं कि एक जलसे में कुछ और उलमा थे, तकरीर खत्म होने के बाद जलसा के इख्तिताम के बाद जब खाने के लिए बैठे तो छिड़ गई बात अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल साहब की बात छिड़ गई तो उसमें अल्लामा इकबाल साहब का नौकर भी मौजूद था, जो उनके यहाँ नौकरी किया करता था, वो भी मौजूद था। तो उनसे कहा गया, अल्लामा अब्दुल सत्तार नियाज़ी ने कहा भाई आपने अल्लामा साहब अल्लामा इकबाल की बहुत खिदमत की है, नौकरी की है, कुछ उनकी बातें बताओ। सुभान अल्लाह, कुछ उनकी बातें बताओ। तो उस नौकर ने कहा जहाँ एक बात तो है उनकी बहुत ही अजीब व गरीब बात है, जो उन्होंने
ने अपनी जिंदगी में बोलने से मना किया था, लेकिन चूंकि आप वो पर्दा फरमा रहे तो इसलिए मैं बोलता हूँ। तो उन्होंने क्या बताया कि एक मर्तबा रात के पिछले पहर में आखिरी हिस्से में गालिबन 3 या 4 बज रहा था, अल्लामा इकबाल साहब ने मुझे जगाया और कहा कि मेरे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं, लिहाजा ये बर्तन लो और जाकर इनके लिए फ्रेश लस्सी लेकर आओ। 2:30 बज रहा है रात का, 3 बज रहा है, और क्या करे अल्लामा इकबाल, फ्रेश लस्सी लेकर आओ। वो बेचारा नौकर बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि या अल्लाह, इतनी रात में लस्सी कहाँ मिलेगी, इतनी रात में लस्सी कहाँ मिलेगी। लेकिन चूंकि नौकर था, हुक्म की तामील करना था, बर्तन लिया और आगे चलने लगे। जब कुछ दूर चले तो उन्होंने क्या देखा कि 50-100 कदम के पास एक खोखा बना हुआ है और एक बुजुर्ग बैठे हैं और वो लस्सी बना रहे हैं। तो उनकी हैरानगी और बढ़ गई कि ये खोखा रातों रात कहाँ से आ गया और ये बाबा कहाँ से टपक पड़े। अभी तक तो यहाँ खोखा नहीं था, कोई लस्सी बेचने वाला नहीं था। लेकिन खैर एक तरफ हैरानगी थी और दूसरी तरफ खुशी भी थी कि चलो करीब ही से काम बन गया, दूर जाना नहीं पड़ेगा शहर की तरफ, बस करीब ही से काम बन गया। कहा बाबा लस्सी बना दे। अल्लामा इकबाल साहब के यहाँ जो है मेहमान आए वो लस्सी पीना चाहते हैं। जाहिर सी बात है जब इतनी रात को लस्सी पीना चाहते हैं तो मेहमान भी बड़ा अजीब गरीब ही होंगे। उन्होंने कहा ठीक है बना देता हूँ। उन्होंने लस्सी बनाया, तैयार कर लिया और उसके बाद पेश किया अल्लामा इकबाल के नौकर को। इन्होंने पैसा निकाल कर देने की कोशिश की, कराने दो, इकबाल से हमारा मामला चलता रहता है, इकबाल से हमारा मामला चलता रहता है। तो ये और हैरान हुआ, अरे ये बाबा इकबाल को भी जानता है और मैं इकबाल के हर जानने वाले को जानता हूँ लेकिन बाबा को नहीं जानता हूँ। मैंने कहा भाई इसकी तस्दीक बाद में करेंगे, पहले लस्सी लेकर चलते हैं और मेहमान की खिदमत में पेश करते हैं। सुने, ये सब मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा और ये रिवायत आपको बार बार नहीं मिलेगी। जब लस्सी ले जाकर अल्लामा इकबाल की खिदमत में पेश किया, वो लस्सी लेकर अंदर तशरीफ ले गए और अपने नौकर से कहा आप यही तशरीफ रखिए, मैं अपने मेहमान की खिदमत में पेश करके आता हूँ। लिहाजा अल्लामा इकबाल ने वो लस्सी का प्याला अपने मेहमान की खिदमत में पेश किया, उन्होंने नोश फरमाया। अब ये नौकर सोचने लगा कि पता नहीं मेहमान रात में ठहरेंगे या चले जाएंगे, देखते हैं क्या फैसला होता है, उसके बाद ही कुछ आगे का देखा जाएगा। तो ऐसा देखा उन्होंने कि कुछ बातें हुई, उसके बाद वो मेहमान रुखसत होने लगे। उन्होंने अल्लामा इकबाल को गले से लगाया, उनकी पेशानी को चूमा और वो वहां से चलने लगे। जब चलने लगे तो उस नौकर ने पीछा किया, उस नौकर ने पीछा किया कि जरा देखूं तो सही कि ये मेहमान कौन है। इतनी रात में आया, लस्सी पीकर जा रहा है, अल्लामा इकबाल की पेशानी चूमी, बोसा दिया, गले लगाया, आखिर ये मेहमान है कौन। लिहाजा वो पीछे हो लिया ताक़ुब में। तो उसने क्या देखा कि मेहमान ने एक कदम अल्लामा इकबाल के घर से रखा और दूसरा कदम बिल्कुल गली के उस किनारे रखा। तो उसकी हैरत की इंतहा और हो गई। कहा ये तो और भी मामला अजीब-ओ-गरीब है, ये तो कोई जिस्मानी कदम नहीं हो सकता, जरूर ये कोई रूहानी कदम है, जरूर ये कोई रूहानी कदम है। लिहाजा उनके साथ पीछे पीछे हो लिया तो क्या देखता है कि वहां दरमियान में जो खोखा बना था वो खोखा भी गायब है और बाबा भी गायब है। कहा या अल्लाह ये क्या हो रहा है, अब ये खोखा भी गायब हो गए, बाबा भी गायब हो गए, अभी ये क्या चल क्या रहा है, ये माजरा क्या है। लिहाजा फिर पलट कर वो नौकर अल्लामा इकबाल की खिदमत में आया, पगड़ी उनके सर पे रख दी और इल्तिजा किया कि हुजूर ये बताएं कि ये इतनी अनोखा मेहमान कौन था, ये इतना निराला मेहमान कौन था। तो अल्लामा इकबाल जनाब मिजाज में जरारी थे, कहा बच्चों करो, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो। तो उसने कहा हुजूर इतने साल आपकी खिदमत में रहा, कम से कम एक बात तो मेरी मान ले और ये बता दे कि ये आने वाला मेहमान कौन था। तो अल्लामा इकबाल ने पहले वादा लिया, वादा कर कि मेरी जिंदगी में ये राज फाश नहीं करेगा, जिंदगी में किसी को नहीं बताऊंगा। तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया सुन, वो आने वाला मेहमान गरीब नवाज थे और खोखे वाला बाबा वो दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। ये लोग क्या मर गए और मिट गए, ये फना हो गए, खत्म हो गए। अरे ये वो लोग हैं
جو جب انتقال کر جاتا ہے تو ان کا درجہ اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے۔ ارے ہمیں اور آپ ہم اپنا دیکھ لیں نا، اپنا دیکھ لیجیے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، امام آپ کے آگے آپ پیچھے، عصر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، مغرب کی عشاء کی امام آپ سے آگے آپ ان کے پیچھے، عید کی نماز میں بھی آپ امام سے پیچھے وہ آگے۔ لیکن جب آپ مر گئے تو اب کیا ہوا کہ اب آپ آگے امام پیچھے، ہے نا؟ پیچھے رکھتے ہیں کیا؟ اب وہ آگے اور امام پیچھے، تو آواز آتی ہے ارے اب یہ آگے بڑھے گا، یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ اب تھوڑی ہی دیر میں اسے دیدار رسول ہونے والا ہے۔ مصطفیٰ جانے کی چہرے کی چمک دمک اور رونق یہ دیکھنے والا ہے، یہاں کی بات کرتے ہو، اب تو یہ آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، یہ فلسفہ موت و حیات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی بھی دی ہے، موت بھی دیا ہے، اور اس کے درمیان جو حالات و واقعات رونما ہوتے ہیں اسی کے حساب سے ہمارا قیامت کے دن ہمارا قائم ہوگا میزان عمل۔ تمہارا نیک عمل کتنے ہیں، برے عمل کتنے ہیں، اس کا وزن کیا جائے گا، اس کو تولا جائے گا۔ لہذا اسی لیے شاعر نے کہا یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، اے مسلمانوں عمل سے اپنے خالق کو منا لے جس کا جی چاہے۔ موت مٹاتی نہیں ہے، ختم نہیں کرتی ہے، فنا نہیں کرتی ہے، بلکہ صرف دنیا بدلواتی ہے۔ آج انسان اتنے دنیا بدل کر قبر کی دنیا میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد اب ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ان سے اپنا تعلق قائم رکھیں، ایسی پاکیزہ محفل منعقد کر کے، میلاد شریف کی محفل منعقد کر کے، قرآن خوانی کی محفل منعقد کر کے، ایصال ثواب کی محفل منعقد کر کے، صدقات و خیرات لوگوں میں بانٹ کر منعقد کر کے اس اپنے فوت شدگان سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، مستحکم رکھیں، اس لیے کہ وہ قبر کی آغوش میں ہماری دعاؤں کا بھی انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے تحفوں کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ لہذا اسے مایوس نہیں کرنا، جب بھی ہو سکے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں اور دعا کرتے ہیں، 2 لفظ بول دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت مچل جائے گی اور فوت شدگان کو اللہ تعالیٰ معافی کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى بیان کو صلی علیہ۔ کتنا وقت ہو گیا؟ چلایا جائے، ختم کیا جائے؟ ابھی سنے اس سے پہلے؟ سنے نہیں، آج سن لیں۔ ارے بس رہنے دیجیے، کبھی نہیں سنے ہیں نا، سنے ہوں گے تو ٹھیک ہے، سمجھے نا؟ ہاں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اہل خانہ نے، گھر والوں نے یہ محفل سجائی اور ہم لوگوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ دل کہتا جا رہی ہوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کو قبول فرما لے، ہماری شرکت کو، ہماری حاضری کو قبول فرما لے اور مرحوم کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما کر داخل جنت فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، ہم جنوں کو بھی اسلام کا دلا کر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، ہمارے